بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج کل ہر بندہ رزق کے مسئلے میں مبتلا ہے۔ کسی طریقے سے میرے رزق میں اضافہ ہو، میرا رزق بابرکت نہیں ہوتا، اس میں برکت ہو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، یہ عمل کریں، یہ وظیفہ تختیوں پہ لکھ لو۔ اگر چاہتے ہو تو تمہارے رزق میں برکت نہیں ہوتی تو سنو، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا آپ سے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رزق کم ہے اور تمہیں پریشانی کا سامنا ہے اور تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھ جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، تو آپ رزق میں برکت کے لیے 3 عمل کر لو۔ 3 عمل میں سے سب سے پہلا عمل یہ ہے، یہ عمل کر لو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اپنے والد کی زیارت کرو، وہ بھی مسکرا کر، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے استاد کو، خود استاد تو بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے، اپنے استاد کو بس اعلیٰ رتبہ دے۔ تیسری چیز یہ فرمایا کہ اپنے بزرگوں کو، یعنی بزرگوں کو، حضور کی امت کے بزرگوں کو دیکھ کر جو مجھے قرآن دے گا ان کو جب مسکرا لو۔ ان 3 چیزوں پر تم عمل کر لو، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ پہلی چیز، اور والد کی زیارت کرو تو مسکرا کر کرو، استاد کی زیارت کرو تو مسکرا کر کرو، اور والدین کے ساتھ بزرگوں کی بھی زیارت کرو، تمہارے گناہ بھی مٹ دیے جائیں گے، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، استغفار یعنی استغفر اللہ نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ رزق، اولاد، سکون قلب اور مصیبتوں سے نجات کا بھی مؤثر ذریعہ ہے۔ کیا ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 مختلف اشخاص آئے۔ ایک نے کہا میری زمین خشک ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ دوسرے نے کہا میں غریب ہوں، رزق کی تنگی ہے۔ تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کیا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے 3 الگ الگ مسائل کا ایک ہی حل کیوں بتایا؟ تو آپ نے قرآن سے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ وظیفہ استغفار کا کس طرح کرنا چاہیے؟ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کے طرف رجوع کرتا ہوں۔ افضل وقت وظیفے کرنے کا سحری کا وقت ہے، نماز کے بعد، رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک مختصر روزانہ استغفار کا نظام بھی بنا سکتا ہوں جس پر آپ آسانی سے عمل کریں۔ یقیناً یہاں میں آپ کو استغفار سے متعلق مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہوں جس میں اس کے فوائد، طریقہ، بہترین اوقات اور نیت کی وضاحت شامل ہے۔ جیسا کہ سورہ نوح میں آیت نمبر 10 سے 12 تک میں بیان ہوا، بارش یعنی بارش، پریشانیاں ختم، رزق میں کشادگی،
اولاد، باغات و نہریں، آرام دہ زندگی۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات دیتا ہے، ہر غم سے راحت دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ استغفار پڑھنے کے مختلف مسنون اذکار یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ، استغفر اللہ سادہ ترین ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، گناہوں کی معافی کے لیے بہترین رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ استغفار کے بہترین اوقات یہ ہے کہ سحری کا وقت بہت بابرکت اور قبولیت کا وقت ہے۔ قرآن پاک میں سورہ زاریات میں آیت نمبر 18، نماز کے بعد دل کو پاک کرتا ہے، عبادت میں اضافہ ہوتا ہے، رات سونے سے پہلے دن کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، ہر غم و پریشانی میں دل کو سکون اور اللہ کا قرب ملتا ہے۔ نیت دل سے یہ ارادہ کریں کہ آپ اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور آئندہ ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تنہائی یا خاموشی کے ماحول میں بیٹھیں، آنکھیں بند کر کے دل کو اللہ کی طرف لگائیں، آہستگی سے استغفار پڑھیں۔ روزانہ کا مجرب وظیفہ 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ نماز مغرب کے بعد 100 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی، جمعے کے دن 1000 بار تک پڑھنا افضل سمجھا گیا ہے، خاص طور پر کسی حاجت کے لیے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ کوئی خاص مقصد کے لیے مثلا رزق میں کشادگی، شادی، اولاد، گناہوں سے توبہ، تو بتائیں، میں اسی مقصد کے مطابق مخصوص استغفار کا وظیفہ تجویز کر سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، کیونکہ استغفار کے کافی سارے فوائد ہیں، استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، استغفار کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، استغفار کرنے سے گناہوں کی مغفرت حاصل ہوتی ہے، استغفار سے دل کا پردہ ہٹ جاتا ہے، استغفار سے دل کا زنگ صاف ہو جاتا ہے، استغفار سے بارشیں اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے، استغفار سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، استغفار سے اولاد نرینہ عطا کی جاتی ہے، استغفار کرنے سے فصلیں لہلہاتے ہیں، استغفار سے دریا رواں ہو جاتے ہیں، استغفار سے موجودہ قوت میں اضافہ کیا جاتا ہے، استغفار سے خاص وقت تک متاع و حسن سے نوازا جاتا ہے، استغفار سے صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل مل جاتا ہے، استغفار سے منہ موڑنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، استغفار کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، استغفار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، استغفار کرنے سے قبر میں روشنی حاصل ہوتی ہے، استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے، استغفار کرنے سے جنت حاصل ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، کیونکہ استغفار کرنے کے کافی سارے فوائد ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان کو اس بندے کو وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایسا غیبی مدد اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا کرے گا جس نے استغفار کی پابندی کی۔ معزز سامعین اکرام، انسان کمزور ہے، شیطان انسان کو مختلف کاموں میں برگلاتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی ہو جائے لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ میری عزت، میری جلال، میری بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرا بندہ مجھ سے مغفرت مانگے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن میرے در پہ آئے، مجھ سے معافی مانگے، میری توبہ کا دروازہ
پھر بھی اس کے لیے کھلا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔